دعا کر کے رو، مولا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اللہ سے عشق رسول میں رونے کا سوال کرو کہ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے، غم فرقت رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ، رہوں ہر وقت میں بادیدہ ہے یا رسول اللہ۔ ایک کاش ہمیں اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت ہو جائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مبلغ دعوت اسلامی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کہ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ سارے چکر میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا پیارا مہینہ آیا، لیکن اس کا اس طرح کا پیج لڑا ہوا تھا کہ رمضان مبارک میں نمازوں کی حاضری میں فیضان سنت کے درس میں اس نے بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ فیضان سنت کا درس دینے والے اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش جاری رہی ان کے اوپر، اور آہستہ آہستہ انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب لانے کی کوشش کرتے رہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا کہ ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں ذہن دیا کہ آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت جو عاشقان رسول اعتکاف کرتے ان کے ساتھ اعتکاف کر لو۔ انفرادی کوشش تو جاری تھی۔ وہ نوجوان کہتے، وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ہاں کر دی، اور میں اعتکاف کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شریک ہو گیا۔ اعتکاف میں کیا آیا کہ یہاں کی دنیا ہی الگ تھی۔ میں کس دنیا میں پڑا ہوا تھا، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور اس طرح کے دیگر جو فی زمانہ جو نوجوان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ نائٹ میچوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ خیر، اعتکاف میں آ کر جب ان عاشقان رسول کا یہ ماحول دیکھا، ان کا اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا دیکھا عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم، پھر امیر اہل سنت کے بیانات دیکھے، ان کی صحبت ملی، مبلغین کے بیانات سنے، ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ زندگی میں کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح کے بھی لوگ دنیا میں بستے ہیں، کہ یہ بھی انداز زندگی کا آج بھی موجود ہے۔ کہتے میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، میں نے اعتکاف میں ہی داڑھی کی نیت کر لی، اور جب رمضان رخصت ہوا تو زندگی میں پہلی بار میں غم رمضان میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ مجھے میرے گھر والے لینے آئے، لیکن میں مسجد سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اپنے والد صاحب سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا کہ ابا جان رمضان چلا گیا، ابا جان رمضان چلا گیا۔ گویا کہ گھر والے ہار لے کر آئے تھے، لینے کے لیے آئے تھے، مبارکباد دینے آئے تھے، لیکن وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میرے آنکھوں سے غم رمضان کے لیے جو آنسو بہ رہے تھے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ لے کے جا رہے تھے، لیکن میں مسجد چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے گویا کہ ان کے جذبات تھے، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، میں چھوڑ کر مسجد کو نہیں جاتا۔ وہ نوجوان جو کبھی مسجد میں داخلے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے آخری عشرے کے اعتکاف نے اس کو مسجد کا عاشق بنا دیا، اس کو رمضان کی محبت دے دی، رمضان کا عشق دے دیا۔ آخر کار وہ کہتے ہیں کہ وہ جو الٹی سیدھی دوستیاں تھی لڑکیوں سے، لیٹر بازیاں، رابطے، ٹیلی فون،
الحمدللہ اس اعتکاف کی برکت سے مجھے دعوت اسلامی کا ماحول نصیب ہوا اور میری ان تمام گناہوں برے معاملات سے خلاصی ہو گئی اور میں دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا، داڑھی والا بن گیا، امامے والا بن گیا اور زلفوں والا بن گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آخری عشرے کا اعتکاف اب آیا ہی چاہتا ہے، چند دن رہ گئے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جہاں جہاں آپ ہیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے سنت اعتکاف میں ہم ضرور شریک ہوں گے۔ آپ بھی جو اس وقت معتکف ہیں، جو اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی پیغام دیں، انفرادی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نوجوان، زیادہ اسلامی بھائی، بڑے بوڑھے جو بھی ہوں سب آ جائیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ اعتکاف ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بیماروں کو شفا دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی فیضان مدینہ میں ایک فالج زدہ بزرگ کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، امیر اہل سنت کے ساتھ انہوں نے افطار کے بعد کا کھانا کھایا، امیر اہل سنت کا وہ جھوٹا کھایا، جھوٹا کھانے کے بعد وہ بوڑھے بزرگ جب کھڑے ہوئے، جب بیٹھے تھے کھانے کے لیے تو فالج والے تھے، اور جب کھڑے ہوئے تو ان کا فالج دور ہو گیا تھا۔ ہاں یہ بات میں جو بیان کر رہا ہوں میرے پاس اس کے سینکڑوں گواہ موجود ہیں، یہاں موجود ہوں گے۔ کس کس نے دیکھا تھا؟ آئیے دیکھیے، انہوں نے دیکھا، بلکہ وہ بزرگ جن کا فالج دور ہوا، انہوں نے فیضان مدینہ میں مائک پر آ کر بتایا کہ میں نے امیر سنت کے ساتھ مغرب کے بعد کھانا کھایا، ان کا تبارک لیا، اور تبارک لینے کے بعد اللہ کی رحمت سے، ان کے حسن زن کا صدقہ، میرے مرشد کی برکت کہ ان کا فالج دور ہو گیا۔ ایسا ہے یہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اعتکاف۔ آ جاؤ آ جاؤ، دعوت اسلامی کے سنت و برے اس اعتکاف میں آ جاؤ۔ ایسا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کہ یہ بے حیائی سے اور بری حرکتوں سے کس طرح بچاتا ہے۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، سر عام چل رہا